نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. آمين ثم آمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. اور طرف عاد کے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ. یہ قوم جس کو قرآن میں بارہا تذکرہ مختلف صورتوں میں اس کا تذکرہ آیا، اس قوم کی طرف بھیجے جانے والے نبی حضرت ہود علیہ السلام ہیں. قوم عاد عرب کی ایک قدیم قوموں میں سے ایک قوم ہے. یہ وہ قوم ہے اتنی قدیم قوم کہ عرب کا بچہ بچہ ان کے قصوں سے واقف تھا. جیسے آج ہم اپنے علاقوں میں ہڑپا، موہنجودارو اور ٹیکسلا کے علاقوں کو جانتے ہیں اور ہمارے بچے بھی ان کو پہچانتے ہیں، اسی طرح عرب کا بچہ بچہ قوم عاد کے علاقے اور ان کی بستی کی روداتوں سے واقف تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بنی زحل بن شیبان کا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. یہ عاد کے علاقے کے ارد گرد رہنے والے قبیلے میں سے ایک شخص تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اس سارے کے سارے علاقے کی داستانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی اور یہیں سے پھر یہ روداد ہم تک بھی پہنچتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ضرب المثل جاہ و حشمت سے نوازا تھا اور ان کا مٹنا بھی اتنا ہی ضرب المثل ہوا. اگر ہم عرب کی تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں تو ان کو عاد اولا بھی کہا جاتا ہے. بالکل مٹ گئی یہ قوم، اسی لیے ان کو امم بائدہ یعنی ختم ہو جانے والی، مٹ جانے والی، نیست و نابود اور معدوم ہو جانے والی قوموں میں شمار کیا جاتا ہے. اگر تاریخی پس منظر دیکھا جائے تو حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے اس قوم کا آغاز ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے جن سے نسل انسانی چلی، یافس، سام اور حام. عربوں کے حوالے سے میں آپ کو تاریخ ابن خلدون کا اگر حوالہ دوں تو عربوں کو اوریجن کے حوالے سے 4 طبقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. سب سے پہلا طبقہ عرب عاربہ کا ہے، عاربہ گروپ. یہ وہ لوگ ہیں جو ابو العرب سام کی اولاد میں سے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام جن کو ابو العرب کہا جاتا ہے، یہ عرب عاربہ جو ہیں وہ ابو العرب سام کی اولاد میں سے ہیں. اور عرب عاربہ میں عاد اولا یعنی جن کی روداد آج ہم پڑھ رہے ہیں، عاد اولا، عاد ثانیہ یعنی سمود اور پھر قوم عمالقہ. یہ عرب عاربہ میں یہ بڑی بڑی 3 قوموں کا تذکرہ جو ہے وہ عرب عاربہ میں ملتا ہے. دوسرا طبقہ عرب مستعاربہ کا ہے. عرب مستعاربہ وقت میں بھی اور علاقے میں بھی، زمانے میں بھی اور علاقے میں بھی بالکل عرب عاربہ کے بالکل قریب کے دور میں ہے اور قریب کے علاقے میں ہے. اور یہ وہ ہے قوم جن کو اللہ نے بہت مال، بڑی عزت اور بہت زیادہ ترقی دی تھی. قوم حمیرہ اور قوم کہلان، یہ 2 قومیں عرب مستعاربہ کی وہ قومیں ہیں جن کا نام و نشان تک مٹ گیا، صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا گیا. قبیلہ جرہم کے لوگ بھی عرب مستعاربہ ہی میں شامل ہیں. قبیلہ جرہم کے یہ وہ لوگ ہیں جو یمن کے علاقے میں رہتے تھے
اور یمن کی سرزمین میں رہنے والے ان لوگوں کا بادشاہ جو ہے یہ اپنے بادشاہ کو طبا کہتے تھے. قرآن میں طبا کی قوم کا تذکرہ بھی آتا ہے. تو یہ جو قبیلہ جرہم کے لوگ جو یمن میں رہتے تھے اور ان کے بادشاہوں کا نام طبا تھا، یہ بھی اکثر سام ہی کی اولاد میں سے ان کا تذکرہ موجود ہے. تیسرا طبقہ عرب تابعہ کا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے مورث حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. عرب تابعہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے نکلتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ جانتے ہیں جزیرۃ العرب یعنی عربی نہیں تھے نسل کے لحاظ سے. ان کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ آباد کیا تھا مکہ میں اور عرب میں. اب پھر یہ قبیلہ جرہم والوں کے درمیان رہے. انہوں نے قبیلہ جرہم والوں ہی سے عربی سیکھی، انہی کے درمیان شادی اور نکاح ہوا اور انہی کے درمیان آباد رہے. تو ان سے جو نسل چلی وہ عرب تابعہ ہے. اور چوتھی کیٹیگری جو ابن خلدون بناتے ہیں وہ عرب مستعجمہ. یہ بھی وہ طبقہ ہے جو بنیادی طور پر عرب تابعہ ہی سے نکلا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم کچھ اور تاریخ کی کتابوں کا حوالہ دیں تو ابن خلدون تو ان 4 طبقوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں عربوں کو، لیکن کچھ اور تاریخ کی کتابیں بنیادی طور پر عربوں کو 2 طبقوں میں تقسیم کرتی ہیں، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ. عرب عاربہ اور عرب مستعربہ. قوم عاد کا تعلق عرب عاربہ سے ہے اور یہ بنیادی طور پر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل اور اولاد میں سے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے عرب عاربہ ایک بہت ہی پرانے اور قدیم دور کے لوگ ہیں، ان کے بارے میں تاریخ کے بارے میں حالات بہت زیادہ علم میں موجود نہیں ہیں. یہ لوگ بنیادی طور پر عرب کے رہنے والے نہیں تھے، یہ بابل سے آئے تھے. بابل کے شہر میں رہنے والے، تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہ بنو سام اور بنی حام اور سام سے چلنے والی 2 نسلیں بنی حام اور بنی سام، ان دونوں کے آپس کے معاملات میں کچھ ناچاکی ہو گئی. بابل میں رہتے تھے، آپس میں ناچاکی ہو گئی اور ناچاکی کے بعد بنی سام جو ہے وہ بابل سے نکل کے جزیرۃ العرب کے علاقے میں آ کر آباد ہوئے اور یہیں پہ انہوں نے اپنا بود و باش اور اپنا طریقہ زندگی اختیار کر لیا. اس قوم کے جو پہلے بادشاہ کا تذکرہ آتا ہے اس کا نام عاد ہے. سام کی یہ پہلی نسل جو بابل سے نکل کر جزیرۃ العرب میں آئی، ان کے پہلے بادشاہ کا نام عاد بتایا جاتا ہے اور ان کا نسب نامہ عاد ابن اوز ابن ارم ابن سام ہے. یہ احقاف کا علاقہ، اس علاقے میں آ کر آباد ہوئے جو یمن اور یمامہ کا علاقہ ہے، اس علاقے میں یہ آ کے یہ لوگ آباد ہوئے. عاد ابن اوس ابن ارم ابن سام کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی 1000 بیویاں تھیں اور اس کے 4000 بیٹے تھے. اور کچھ روایت میں یہاں بھی میں نے دیکھا ابن خلدون تذکرہ کرتے ہیں کہ شاید یہ 1250 سال اس کی زندگی تھی. اور یہ قوم عاد کا جد امجد اور یہیں سے نسل قوم عاد کی چلتی ہے. عاد کے آگے سے 3 بیٹوں کا تذکرہ تو بہت زیادہ آتا ہے، شدید، شداد اور ارم. اور پھر اسی کے بیٹے جو میں نے آپ کو بتایا کہ 4000 بیٹوں کا تاریخ میں تذکرہ ہے، انہی 4000 بیٹوں میں سے کوئی بیٹے تھے جن کے دور میں حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا. حضرت ہود علیہ السلام کی اگر جسمانی شبیہ کے بارے میں دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام سے بہت مشابہت رکھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور حضرت ہود علیہ السلام چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی لڑی میں سے ہیں، ان کی مشابہت حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بتائی جاتی ہے. بہت زیادہ قداور، اونچے لمبے قداور، تنومند، جوان، کڑیل، خوبصورت،
सुर्ख सफेद, सर पर कसरत से बाल और बाल भी स्याह और घुंघराले। इनका पेशा तिजारत था। आद के बेटे खिलजान या लुकमान बिन आद या इब्ने सदा इब्ने आद के दौर में इनको मबूस किया गया था। कौम लुकमान तो इन पर ईमान ले आई थी, लेकिन खिलजान के लोग ईमान से मुनकिर रहे थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम के हवाले से पता चलता है कि इन्होंने 50 बरस 50 इयर्स तक तबलीग और दावत की। अगर कौम का तारीखी पीरियड देखना चाहते हैं तो हमें अक्सर तारीख की किताबों से पता चलता है कि 1800 या 1900 कबले मसीह इनका वक्त है। 1800 to 1900 BC, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 1800 से 1900 साल पहले हजरत हूद अलैहिस्सलाम का वक्त है। और मौलाना मौदूदी रहमुल्लाह सीरत सरवरे दो आलम में जहां कौम आद की तारीख लिखते हैं, वो तस्करा करते हैं कि 1837 में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 1837 में एक अंग्रेजी बहरी अफसर जिसका नाम मौलाना जेम्स आर वेल्स्टेड बताते हैं कि 1837 में ये बहरी अफसर जेम्स आर वेल्स्टेड जो है, इसने हिस्ने गराइब में एक कुतबा देखा और उस कुतबे के ऊपर जो तहरीर थी, हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम की जो तहरीर और हवाला मिलता है, वो तकरीबन 1800 साल कबल मसीह का था। मौरखीन जो है वो तहरीर के हवाले से जमाना और मियाद जो है उसका अंदाजा लगाते हैं। तो जेम्स वेल्स्टेड को जो ये कुतबा मिला था हिस्ने ग़ुराब में, उसकी तहरीर तकरीबन 1800 1900 साल कबल मसीह की थी और यही वक्त है कौम आद का, हजरत हूद अलैहिस्सलाम का। इस कौम को आद क्यों कहा जाता है? एक हवाला तो यह है कि इनके जो पहले बादशाह का नाम मैंने अभी आपको बताया, आद बिन औस बिन इरम बिन साम, इसके हवाले से। और वैसे भी अरब जबान के अंदर इस आद ही की कौम के हवाले से, क्योंकि ये बहुत पुरानी कौम थी, अरबों के अंदर जो बहुत पुरानी और कदीम चीजें हैं उनको आदियात कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि जो पुरानी, कहते हैं बाबा आदम के जमाने की चीज, तो अरबों के अंदर अरबी जबान में पुरानी चीजों को आदियात कहा जाता है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम का इलाका और उनकी दावत का मरकज कौन सा था? कुरान में इस इलाके को अहकाफ का इलाका कहा गया है और ये अहकाफ का इलाका हिजाज, यमामा, यमन, इनका दरमियानी इलाका है। आप में से जो लोग नक्शे के बारे में कुछ इंटरेस्ट और दिलचस्पी रखते हैं, अगर मैं आपको नक्शे के हवाले से बताऊं तो ये एक स्क्वायर सा इलाका है और तारीख की किताबों में से रुबो उल खाली भी कहा जाता है। रुबो कहते हैं स्क्वायर को, और खाली, रुबो उल खाली के नाम से इस अहकाफ के इलाके को जाना जाता है। एक स्क्वायर शेप्ड इलाका है। इसके जनूब मगरिब में, साउथ वेस्ट जनूब मगरिब में बहरे अहमर या रेड सी है। इसके शुमाल मशरिक या नॉर्थ ईस्ट में खलीज फारिस या पर्शियन गल्फ है और पूरे का पूरा जो जनूब या साउथ में बहीरा अरब है, अरेबियन सी है। एक तरफ रेड सी या बहरे अहमर, ऊपर खलीज फारिस या पर्शियन गल्फ, और फिर पूरे का पूरा जनूब की जानिब अगर आप देखें तो अरेबियन सी है, बहरे अरब है। और इसी साहिल के ऊपर यमामा, यमन, हजर मौत और ये सारे इलाके जो हैं वो मौजूद हैं। हजर मौत ही के मकाम पर एक कब्र है जिसको वहां के लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब करते हैं और हजर मौत की इस कब्र जिसको हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब किया जाता है, वहां पर हर साल 15 शाबान को एक उर्स का इनेकाद भी किया जाता है हजरत हूद अलैहिस्सलाम की यादगार के तौर पर। इस कौम की हालत क्या थी?
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم کو کیا کیا نواز رکھا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 69 میں فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد زمین کا جانشین بنایا تھا. زمین کا خلیفہ اور زمین کا جانشین بنانے کے ساتھ ساتھ جو دوسری نعمت ان کو نوازی گئی تھی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت نمبر 69 میں فرماتے ہیں وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جسمانی قوت بہت دی تھی. اتنے اونچے، اتنے لمبے، اتنے طویل قد اور قداور، مضبوط ڈیل ڈول والے، خوبصورت، حسین، اونچے لمبے چوڑے جوان. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اتنے لمبے چوڑے اور اتنے تنومند آج تک میں نے کوئی نسل نہیں اٹھائی. اور کتنے طویل جسامت والے اور کتنے طویل قامت والے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں جہاں یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ طوفانی ہوائیں جب آئی تھیں اور ان کے مرد جو ہیں جب ہلاک ہو کے ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی تھی تو اللہ تمثیل کیا دیتی ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لگتا تھا جیسے کھجور کے تنے اپنی جڑوں سے اکھڑے پڑے ہیں. اتنے طویل قامت تھے کہ جب لاشیں زمین پر پڑی تھی تو اللہ نے مثال کیا دی تھی کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے کھجور کے تنے اپنی جڑوں سے اکھڑے پڑے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی قوت بہت دی تھی. پھر اس کے بعد اپنے ارد گرد اگلی پچھلی باقی تمام قوموں سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بستی پر نعمتیں نازل فرمائی تھی. سورہ فجر کی آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتے ہیں التی لم یخلقوا مثلھا فی البلاد، ایسی بستی میں نے پہلے کوئی تخلیق نہیں کی. اس بستی میں جتنے انعامات تھے ایسی بستی لم یخلقوا پہلے کبھی تخلیق ہی نہیں کی گئی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بیونڈ ان کو فن تعمیر، کنسٹرکشن اور آرکیٹیکچر کا ہنر بھی عطا کیا تھا. اونچی اونچی عمارتیں تراشتے تھے، اونچے اونچے محلات بناتے تھے. سورہ فجر کی آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے محلات کی کیفیت میں ارم ذات العماد، اونچی اونچی ستونوں والی عمارتیں بناتے تھے. تو لہٰذا یہ قوم اللہ نے اس کو جسمانی طور پر، مالی طور پر، علمی طور پر، فن اور ہنر کے لحاظ سے، نعمتوں کے لحاظ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا. اور پھر سب سے بڑی نعمت نبی کو ان کے اندر بھیجا گیا، ہدایت کے دروازے کھولے گئے. اس کے باوجود قوم کے گناہ کیا تھے؟ یہ قوم اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی پوری ضد، پوری ڈھٹائی سے کرتے پر جمی رہی تھی. یہ قوم شرک اور بت پرستی کی بھی مرتکب تھی. کچھ بتوں کا نام زر، زمور اور الہیہ بتایا جاتا ہے. یہ دین ان کے بڑے بڑے بت تھے. قوم نوح علیہ السلام کے پیروکار ہیں، لیکن پھر بت انہوں نے پھر پکڑ لیے. اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی اور سرکشی. دوسرا گناہ شرک اور بت پرستی. اور پھر اللہ کی اتنی کثیر جسمانی، مالی بستی کی، اتنی زیادہ علمی، فن، ہنر کی نعمتیں ہونے کے باوجود ان نعمتوں کی شدید ناشکری اور کفران نعمت. اتنی خداداد نعمتوں کے باوجود یہ اللہ کی اس انعام یافتہ بستی کے اوپر اللہ کا نظام قائم نہیں کرتے تھے. وہ سرزمین، وہ زمین کا اتنا انعام یافتہ ٹکڑا، اتنی انعام یافتہ لوگوں کو جو اللہ نے دیا تھا، خداداد اتنی کثیر نعمتوں کے باوجود اللہ کے نظام کو نہیں، طاغوتی نظاموں کو تسلیم کیے ہوئے تھے. اور طاغوتی نظاموں ہی کو قبول کیے ہوئے تھے. ان کے حکمران جابر تھے، ظالم تھے، متکبر تھے. اپنے اپنے محلات میں رہتے تھے اور انہوں نے طبقاتی نظام بھی ایوالو کر لیا تھا. معاشرے کے نچلے کمزور طبقے کو یہ جو بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے اور بڑے بڑے محلات ان متکبر، جابر، ظالم، سرکش حکمرانوں کے تھے، نچلے طبقے کو ان کے قریب پھٹکنے بھی نہیں دیا جاتا تھا. یہ تھا وہ نظام حکومت جس کے خلاف یہ اٹھتے نہیں تھے. یہ اس جابرانہ، غیر عادلانہ
اللہ سے تعلیمات سے ہٹے ہوئے نظام کے توق کو اپنے گلے میں ڈالے ہوئے تھے، اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل جہاد ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق پکارنا ہے، یہ اس جہاد سے مانے تھے، یہ جہاد کا عمل نہیں کرتے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، 50,000 سال دعوت دی، اور حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں واضح طور پر قرآن میں آتا ہے، ابھی آج پڑھیں گے آپ سورہ ہود میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم کیا کرو، تم اللہ کی طرف بخشش طلب کرو اور توبہ ہو کر کے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ وہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء، وہ تمہارے اوپر آسمان سے بادل بھیجے گا اور تمہاری قوتوں میں مزید قوتوں کا اضافہ کرے گا۔ تو اللہ کے رسول نے تو ان کو بہت دعوت دی، لیکن یہ مانتے نہیں، تو پھر ان کو عذاب کی دھمکی دی گئی۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب یہ قوم اللہ کے نظام کو تھامتی نہیں تھی اور اللہ کے نظام کو مانتی نہیں تھی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جھنجھوڑنے کے لیے چھوٹے چھوٹے عذاب بھی بھیجے، اور چھوٹا عذاب اس شکل میں آیا کہ ان کے اوپر پہلے قحط سالی اور خشک سالی مسلط کر دی گئی تھی، اور بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکتا تھا، ایک قطرہ بھی بارش کا نہیں آتا تھا۔ مکمل خشک سالی، اور خشک سالی کی وجہ سے قحط سالی اور فقر و فاقہ ان پر مسلط ہوا۔ ان کے نبی ان کو عذاب الہی سے دھمکی دیتے رہے اور متنبع کرتے رہے، اور جب حضرت ہود علیہ السلام نے توبہ اور بخشش کی طرف دعوت دی، تو اس دور میں اقوام کا طریقہ یہ تھا، حجاز میں جو لوگ اور قومیں آباد تھیں، ان کا طریقہ، ان کی سینکٹٹی اور ان کی ایسوسیشن تو حرم کے ساتھ اور مکہ کے ساتھ ہر دور میں رہی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو استغفار اور توبہ کی طرف دعوت دی، تو ان قوم اس زمانے کے لوگوں کا یہ تاثر تھا کہ جب کسی قوم پر کوئی آفت آتی ہے، کوئی تکلیف ہے یا کوئی حاجت پیش آتی ہے، تو وہ دعا کرنے کے لیے مکہ جا کر قربانی کرتے تھے اور وہاں پہ دعا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جب ہم ام القری میں مکہ کی بستی میں جائیں گے، وہاں قربانی کریں گے اور وہاں جا کے دعا کریں گے، تو وہاں پہ ہماری دعا قبول ہو جائے گی۔ مکہ کی سینکٹٹی موجود تھی۔ تو جب یہ معاملہ ہوا کہ قحط سالی مسلط ہو گئی اور بارش رک گئی، اور حضرت ہود علیہ السلام نے توبہ اور بخشش کی طرف معاملہ کہا، تو انہوں نے 4 لوگوں کی ایک ٹیم تیار کی۔ ابن خلدون میں ان کے نام بھی بتائے گئے، نعیم ابن خزال، علقمہ ابن الحصری، مرثد بن سعد اور لقمان بن لقیم۔ بہرحال یہ 4 لوگوں کی کمیٹی جو ہے، ان کو مکہ کی طرف روانہ کیا گیا کہ جاؤ، ان میں سے 2 لوگ مسلمان تھے، 2 لوگ کافر تھے، کہ تم لوگ جاؤ اور جا کے مکہ میں قربانی کرو، جانور قربان کرو، اور جا کے پھر حاجت روائی کرو تاکہ ہم پر بارش برسے، اور استغفار کرو۔ وہاں پہ جو ان کے میزبان تھے وہ معاویہ بن بکر نے ان 4 کو جب ان کو ریسیو کیا تو سفر کے کچھ تھکے تھے۔ معاویہ بن بکر نے یہ تجویز دی کہ تم لوگ بس سفر سے بھی تھکے ہارے آئے ہو، میرا مشورہ یہ ہے کہ ذرا 3 دن آرام سے قیام کر لو، کھا پی لو، ذرا تر و تازہ ہو جاؤ گے، تو پھر جا کے قربانی کرنا اور دعا اور استغفار کرنا۔ ان کو بات اچھی لگی۔ بس وہ بات کیا اچھی لگی، وہ 2-3 دن بیٹھنے کے چکر میں بس لمبے ہی بیٹھ گئے، اور معاویہ بن بکر اور ارد گرد دوسرے لوگوں نے ان کے ناچ گانے اور ان کی شراب کی محفلیں برپا کی، اور یہ ناچ گانے اور شراب کی محفلوں میں ایسے دھت ہوئے کہ جس استغفار اور جس دعا کے لیے آئے تھے، ان کو پیچھے اپنی پیاسی قوم بھول گئی، ان کو اپنی بھوکی پیاسی قوم بھول گئی اور اپنے ناچ گانے کے چکر میں پڑ گئے۔ یہ ڈھیٹ اور ضدی قوم، ان کے سردار بھی ایسے تھے۔ ان میں سے ایک سردار جن کو بھیجا گیا تھا مرثد بن سعد، یہ صاحب ایمان تھے۔ انہوں نے ان تینوں کو جھنجھوڑا کہ دیکھو، تم جس کام کے لیے آئے ہو، استغفار کے لیے آئے ہو، دعا اور حاجت روائی کے لیے آئے ہو، تو یہ کام چھوڑو اور چلو استغفار کرو، اور چلو جا کے حضرت ہود علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کرو۔ بہرحال انہوں نے ان کی بات پر بھی کان نہیں دھرے اور اپنے کام میں یہ دھت رہے۔ پھر ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ پھر ان کو 3 بادل دکھائے گئے۔ ان میں سے ایک بادل سفید، ایک سرخ اور ایک سیاہ تھا۔ یہ مکہ کی بستی ہی میں تھے، تو ان کو 3 بادل دکھائے گئے، اور آسمان سے ایک ندا آئی کہ ان تینوں بادلوں میں سے جو بادل چاہتے ہو اختیار کر لو، یعنی اللہ سے مانگ لو، کیونکہ بارشیں برسنے رک گئی تھی۔
3 بادل دکھائے گئے کہ ان تینوں بادلوں میں سے جو بادل چاہتے ہو اختیار کر لو۔ انہوں نے سمجھا کہ سفید بادل تو ظاہر ہے بارش اور پانی سے خالی ہوگا، سرخ بادل کے بارے میں ان کو کچھ کیفیت کا علم اور حالت کا احساس نہیں تھا، اور کالے بادل کے بارے میں، سیاہ بادل کے بارے میں انہوں نے یہ تصور اور گمان کیا کہ ظاہر ہے سیاہ بادل تو برسیں گے اور پانی سے لدے ہوئے ہوں گے، تو گویا وہ جو آسمان سے آواز آئی تھی کہ ان تینوں میں سے جو چاہے اختیار کر لو، انہوں نے سیاہ بادل کو اختیار کر لیا۔ اور پھر خوشی سے بےتاب ہو کر مرثد بن سعد کے پاس گیا کہ مرثد، جو تو نے دعا کی تھی، اللہ نے ہمیں سیاہ بادل اور باران رحمت سے نواز دیا ہے۔ یہ بادل پھر وہاں سے ان کی بستی کی طرف، کیونکہ انہوں نے اسی کو مانگا تھا اللہ سے، وہ بادل پھر ان کی بستی کی طرف، قوم عاد کی طرف آیا، احقاف کے علاقے کی طرف اللہ کے حکم سے آیا۔ پتہ چلتا ہے کہ جب یہ احقاف کے علاقے کی طرف آیا تو لوگوں نے جب اس بادل کو دیکھا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے جب اس بادل کو دیکھا، تو انہوں نے تو اس بادل کی کیفیت کو عذاب الہی کے آثار کی شکل میں پہچان لیا، کیونکہ وحی الہی کے ذریعے پہلے ہی متنبع کیا گیا تھا۔ لیکن قوم کے لوگوں نے جب یہ سیاہ بادل دیکھا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے بتایا بھی کہ یہ عذاب کی علامت ہے، لیکن قوم پھر بھی نہیں مانی۔ قوم نے کہا نہیں، یہ بارش برسانے والا بادل ہے، یہ عنقریب ہم پر بارش برسائے گا۔ جب پہلی کچھ ہوائیں آئیں، تب بھی یہ ہوائیں دیکھ کر یہ سارے لوگ جو اتنی دیر سے خشک سالی تھی، بارش نہیں برسی تھی، ہوا کے جھونکے نہیں آئے تھے، جب وہ ہوا کے جھونکے آئے تو یہ خوش ہو کے باہر میدان میں نکلے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو دیکھا کہ یہ سب نکل آیا، تو حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھا کہ شاید یہ استغفار کے لیے نکلے ہیں، لیکن یہ ابھی بھی مست تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ کا تو یہی قاعدہ ہے کہ برسنے والے بادلوں سے پہلے ہوائیں آیا کرتی ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی خواہش تھی، اس وقت بھی تاکید تھی کہ اب بھی اللہ سے بخشش طلب کر لو، لیکن بس یہ بادلوں اور بارشوں ہی کے گمان میں بیٹھے تھے کہ پھر یہ ہوائیں طوفانی ہواؤں کی شکل اختیار کر گئیں، طوفانی ہواؤں کی شکل اختیار کر گئیں۔ اور پھر وہ طوفانی ہوائیں، اللہ سبحانہ تعالی واضح طور پر فرماتا ہے کہ یہ ہوائیں 7 دن اور 8 راتیں متواتر ان پر مسلط رکھی گئی۔ پہلے اس قوم پر چھوٹا عذاب، خشک سالی اور قحط سالی کا مسلط کیا گیا، لیکن انہوں نے توبہ بھی نہیں کی، استغفار بھی نہیں کیا، پورے استکبار سے جمے اور ڈٹے رہے، متنبع کیے جانے کے باوجود بھی جمے اور ڈٹے رہے۔ تو پھر وہ بادل کی ہوائیں، کون سی ہوائیں؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 16 میں فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، پھر ہم نے ان کے اوپر ہوائیں بھیج دی، سخت طوفانی ہوائیں بھیج دی، لِنُذِيقَنَّهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ ہم ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھا دیں۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 19 اور 20 میں بھی اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ہم نے ان کے اوپر تیز طوفانی آندھی والی ہوائیں بھیجی۔ اور پھر اللہ متفرق جگہوں پر فرماتا ہے کہ 7 دن اور 8 راتیں ان کے اوپر یہ ہوائیں ان کے علاقے کے اوپر چلتی رہیں۔ ان کے وہ محلات جو ان کے تکبر کی علامتیں تھیں، یہ محلات اپنی بنیادوں سے اکھڑ گئے، ان کے کھیت نیست و نابود ہو گئے، اور یہ خود سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، کوئی ایک بھی نہ بچا، نہ ان کی عمارتیں بچی، نہ ان کے کھنڈرات بچے، نہ ان کی قوم میں سے کوئی شخص بچا، پوری کی پوری قوم ہلاک ہو کے نیست و نابود، نسیم منسیہ بھولی ہوئی قوم بنا دی گئی۔ صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے کچھ ساتھی جو ایمان لائے تھے وہ بچ گئے۔ آج یہ علاقہ اور آج اس قوم کی سرزمین کی حالت کیا ہے؟ احقاف کا یہ علاقہ، ربو الخالی کا علاقہ، واقعی آج بالکل خالی ہے، نشان عبرت کے طور پر۔ دور دور تک حد نگاہ تک جب اس علاقے کو دیکھا جائے تو دور دور تک نہ کوئی چرند، نہ کوئی پرند، نہ کوئی حیوانات، نہ کوئی حشرات الارض، نہ کوئی نباتات، یہاں تک کہ ایک درخت کیا، ایک پتا کیا، ایک تنکا بھی اس زمین کے اوپر موجود نہیں، دور دور تک چٹیل میدان ہے۔ اور صرف چٹیل میدان نہیں، اس میدان پر جگہ جگہ نمک کے قطعے ہیں، شور زدہ علاقہ، کھاری زمین، شور زدہ علاقہ، جگہ جگہ پر نمک کے قطعے ہیں۔ اور مولانا مودودی رحم اللہ
فرماتے ہیں کہ کچھ ریسرچ کرنے والوں نے جا کے دیکھا اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ اس زمین کی اب خصوصیت ایسی ہے اس کے نمک کے قطعوں کی وجہ سے کہ اس میں کوئی چیز پھینک دی جائے تو یہ زمین کا نمک جو ہے اس کو جلدی سے کھا کے اس کو بھی ختم کر دیتا ہے. یعنی کوئی چیز باہر سے بھی اس میں پھینک دی جائے تو وہ زمین کے اوپر وہ بھی نہیں بچتی، فوراً ہی وہ چیز بوسیدہ ہو جاتی ہے اور وہ فوراً ہی وہ چیز زمین کا نمک جو ہے اس کو کھا جاتا ہے. اصول کیا ہے؟ جب کوئی قوم پورے تکبر سے، ضد، تکبر اور ڈھٹائی سے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی پر جم جاتی ہے تو عذاب الہی کا شکار کر دی جاتی ہے. دوسرا اصول، جب کوئی قوم شرک، الحاد، ٹیڑھ اور بت پرستی کی خوگر ہو جاتی ہے تو وہ مٹا دی جاتی ہے، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے. جب کوئی قوم اس زمین پر اللہ کی ساری نعمتیں پانے اور سمیٹنے کے باوجود ناشکری کر کے اسی زمین پر اللہ کا نظام نافذ نہیں کرتی تو وہ جڑ سے اکھاڑ دی جاتی ہے. جب کوئی قوم طاغوتی نظاموں کو، غیر الہی طاغوتی نظاموں کو تسلیم کر کے انہی میں راضی ہو جاتی ہے تو خسارے سے دوچار ہوتی ہے. جب کوئی قوم ظالم، جابر، اللہ اور رسول کے نافرمان سرکش حکمرانوں کو تسلیم کر کے ان کے خلاف افضل جہاد نہیں کرتی تو وہ قوم مبغوض قوموں کی صف میں شامل کر دی جاتی ہے. جب کوئی قوم اللہ کے عذاب کی سنت کے مطابق پہلے چھوٹے عذابوں سے جھنجھوڑی جائے اور چھوٹے عذابوں پر ہل کر استغفار اور توبہ نہیں کرتی تو ایسی قوم صفائے ہستی سے مٹا دی جاتی ہے بڑے عذاب کے ذریعے. چھوٹے قوم پر تضرع کی کیفیت نہ اپنانے والی قوم بڑے عذاب کے ذریعے مٹا دی جاتی ہے. آج ہم اپنا اجتماعی محاسبہ کر لیں. آج ہمارے معاشرے میں شرک اور بدعات عام ہے. اگر آج ہم اپنا رویہ دیکھیں، ہمارے پاس بھی ایک انعام یافتہ بستی موجود ہے، لیکن اس زمین کے ٹکڑے پر اللہ سے وعدہ کرنے کے باوجود، اس کو ہم نے تو وعدہ نہیں کیا تھا، ہم تو وعدہ بھی کر چکے، صرف نعمتیں ملنے کے بعد نہیں، ہم تو وعدہ بھی کر چکے ہیں. نعمتیں پانے اور اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد آج بھی ہم من حیث القوم اس سرزمین پر اللہ کے نظام کو نافذ نہیں کر رہے. آج بھی بحیثیت قوم ہم اس زمین کے اوپر طاغوتی نظام، قرآن اور حدیث سے ہٹا ہوا طاغوتی نظام تسلیم کر چکے ہیں، نافذ کر چکے ہیں. آج بھی ہم جابر، ظالم، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی نافرمانی کرنے والے، حدود سے تجاوز کرنے والے حکمرانوں کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال کے افضل جہاد کا کردار ادا نہیں کر رہے. آج بھی قہر الہی کی شکل میں وہ چھوٹے چھوٹے عذابوں سے ہمیں بھی جھنجھوڑا جا رہا ہے. کبھی سیلاب، کبھی زلزلے، کبھی ڈرون حملے، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہمیں بھی اللہ جھنجھوڑ رہا ہے. لیکن آج ہم ان چھوٹے چھوٹے عذابوں پر اجتماعی استغفار، اپنے گناہوں کا اعتراف، ندامت اور اجتماعی توبہ کا طریقہ اپنا کر اصلاح کی طرف چلنے والی قوم کا رویہ نہیں دکھا رہے. اللہ سبحانہ تعالی ان چھوٹے عذابوں سے پہلے
اس مہلت عمل میں اس بڑے عذاب سے پہلے مجھے آپ کو ہماری قوم کو اجتماعی استغفار کی توفیق عطا فرما دے. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم. اللہم لعن الکفرة الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک. اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردوہ عن القوم المجرمین. آمین ثم آمین.